اسکندر اعظم اسکندر اعظم جسے الیگزینڈر دا گریٹ کہتے ہیں، وہ ارسطو کا شاگرد تھا۔ اس نے اپنے استاد کے بارے میں کہا تھا کہ ارسطو زندہ رہے گا تو ہزاروں سکندر تیار ہو جائیں گے، لیکن ہزاروں سکندر مل کر ایک ارسطو کو جنم نہیں دے سکتے۔ اسکندر کا باپ فلیسکو مقدونیہ کا بادشاہ تھا اور اس کی ماں اولمپیا کی ملکہ تھی جو حسن و جمال کا شاہکار تھی۔ اس کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا فاتح عالم بنے۔ اس کے لیے اسکندر کے اساتذہ کو تلقین کی گئی کہ اسے علم و فلسفے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے ہنر و کمالات اور فن سکھائے جائیں۔ 44 سال کی عمر میں دربار میں لڑائی کے دوران بادشاہ کو اس کی دوسری بیوی کے حامیوں نے قتل کر دیا اور اس طرح 20 سال کی عمر میں الیگزینڈر بادشاہ بن گیا۔ ابھی وہ نابالغ تھا اور نا تجربے کار، اس لیے اس کی ماں نے ارسطو کو محل میں طلب کر لیا۔ اب ارسطو تھا اور سکندر۔ ارسطو نے اس کو سبق دیا کہ ہر ایک خدا کا بندہ ہے اور ہر انسان کو باعزت زندگی گزارنے کا پیدائشی حق ہے۔ اس نے سکندر کو قیادت اور فن تقریر کے گر سکھائے اور سکندر نے استاد کے سنہری اصولوں کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ مقدونیہ کے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ اس نے ان پر چڑھائی کر دی اور پھر وقت کے بعد وہاں پر امن و سکون قائم ہو گیا۔ سکندر جو کہ فاتح عالم کی تربیت سے روشناس تھا، اب وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اپنی ماں کو ایک جرنیل کی نگرانی میں تمام امور سلطنت ان کے حوالے کر کے وہ نکل پڑا۔ جب سکندر اپنی افواج کے ساتھ درہ دانیال پہنچا تو ایشیا کی اس کی زد میں تھا۔ اس نے فارس کے بادشاہ داہر کو اسود کے مقام پر شکست دے دی۔ اس کے بعد اس کے رعب و دبدبے کی دھاک چاروں اطراف پھیل گئی، لیکن اس نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا۔ وہاں داہرہ کی بیٹی پر اس کا دل آ گیا اور وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی بیوی بنا لیا۔ اس کے بعد مصر کے شہر سور پر حملہ آور ہوا اور اس کو زیر نگین کیا تو بے تحاشا دولت ملی۔ پھر غزہ پر حملہ کیا اور اس پر قابض ہو گیا۔ قسمت کی دیوی اس پر بہت مہربان تھی۔ دریائے نیل کے مغربی کنارے پر ایک نیا شہر آباد کیا جو اسکندریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ وہاں ایک بہت بڑا کتب خانہ اور عجائب گھر بھی تعمیر کیا۔ اس طرح اس کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک بار پھر فارس کے بادشاہ داہرہ کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود وہ اسکندر اعظم کو شکست نہ دے سکا اور اسکندر کے ماتھے پر پھر فتح کا جومر سج گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ اور دیوتاؤں کا ساتھ ہے، لیکن اسکندر اعظم ان توہمات کا قائل نہ تھا۔ اسے اپنے آپ پر مکمل یقین تھا۔ اس کے بعد شوست جس کے پیروکار زرتشت تھے، وہ آتش کدوں کو جلائے بیٹھے تھے، ان پر قابض ہو گیا اور 1,10,00,000 پاؤنڈ اس کے ہاتھ لگے۔ ایران کے فتح ہونے کے بعد اسکندر پر انتہائی پریشان کن وقت آیا جب اس کا بچپن کا دوست کلائٹس اسکندر کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ نشے میں دھت اسکندر کے سامنے آیا اور جو دیوتا زیوس کے لیے جانوروں کی قربانی دے رہا تھا، اس نے جام زمین پر پٹک دیا اور بولا، تمہاری قربانیاں انسانوں کے بہائے ہوئے خون کا معاوضہ نہیں ہو سکتی، تم خونی بھیڑیے ہو۔ یہ سن کر اسکندر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور کلائٹس کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد وہ خود بھی نڈھال ہو گیا، کھانے پینے کا بالکل ہوش نہ رہا۔ اس کے ساتھ پورا لشکر بھی سوگوار تھا۔ بچپن کا دوست اور برسوں کا ساتھ اور میدان جنگ میں شانہ بشانہ کھڑے ہونے والا اب ساتھ نہیں تھا۔ وہ اس کے غم سے کئی دنوں تک خیمے سے باہر نہ آ سکا، لیکن 2 جرنیل اس کے خیمے میں گئے اور اسے اس بات کا یقین دلایا کہ یہ دیوتاؤں کی مرضی سے ہوا ہے، وہ یہی چاہتے تھے۔ اس کے بعد سکندر مشرق کی طرف چل نکلا اور پاکستان کے علاقے سوات سے ٹیکسلا پہنچا۔ وہاں کے مہاراجا نے سکندر سے لڑائی کرنے کی بجائے اس کا شاندار استقبال کیا، لیکن صرف 4 سال کے بعد وہاں کے راجا چندر گپت موریہ نے سکندر کی سپاہ کو وہاں سے نکال دیا اور پھر انہوں نے جہلم کا رخ کیا۔ سکندر جب جہلم پہنچا تو وہاں کے راجا سے مٹ بھیڑ ہو گئی اور اس راجا کو شکست دے دی۔ بادشاہ اس کے سامنے لایا گیا تو سکندر نے پوچھا، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس نے کہا، جو بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت مسرور ہوا اور اس نے جہلم واپس بادشاہ کو
لٹا دیا۔ اس کا اگلا ہدف ہندوستان کا علاقہ تھا، لیکن فوج نے بغاوت کر دی اور اسے مجبوراً واپسی کا رخ کرنا پڑا۔ خشکی کے راستے دریائے سندھ کو عبور کرتے ہوئے ایران کے راستے بابل پہنچا، لیکن وہ شدید بخار میں مبتلا ہو چکا تھا اور 32 سال کی عمر میں لاچارگی کے عالم میں بابل کے محل میں فوت ہو گیا کہ دفناتے وقت اس کے ہاتھ تابوت سے باہر نکال دیے جائیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ سکندر خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اس طرح کی دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔